اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 انشاءاللہ عز وجل، اور یہاں آج ہم پڑھیں گے وہ قصہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں سناتے ہیں جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا بچپن میں، اور پھر ہم بھی سناتے ہیں اور پھر ہم اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز بھی ہیں، اور قرآن میں بھی یہ قصہ کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اور وہ قصہ ہے جی حضرت آدم علیہ السلام کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تو آگے سے کیا ہوا وہ آج ہم سارا پڑھیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ تو ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں، ہم نے صرف اس کو ایک سٹوری سمجھ کے نہیں گزر جانا بلکہ اپنے لیے اس میں سے لیسنز لینے ہیں، کیونکہ قرآن کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قصے کیوں بیان کرتے ہیں، مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قصوں سے، مثالوں سے باتیں بہترین طریقے سے سمجھ آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ جینون ہیں، وہ ریئل ہیں۔ صرف کتابی باتیں ہوتی جو عمل کے قابل نہ ہو پاتی تو وہ ہمارے لیے پھر مشکل ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے قصے بیان کر کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ انسان تھے اور ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور ہم بھی چونکہ انسان ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، کیا فرمایا؟ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد، جو کہ فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ خون بھی بہائے گا، ونحن، اور ہم تو، نسبح، تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ قولا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور جو خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ اس میں موت اور حیات کا ذکر تھا، اور اس بات سے آگاہ فرمایا تھا کہ وہ ذات مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں ہمارے لیے تخلیق کیا ہے اس کا ذکر ہوا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور ہمارے لیے اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب عبادت کے فوراً بعد، اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ دراصل اطاعت ہوتی ہے نا، کہ جو بھی ہمارے رب نے فرمایا ہے، جو اسے پسند ہے ہم وہ کریں۔ اب یہاں پر اسی لیے یہ قصہ آگے آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، کس سے؟ للملائکۃ، فرشتوں سے۔ وَإِذْ کا لفظ آیا نا۔ اچھا، عید کا لفظ جب آتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کو یعنی یاد کرو کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وقت ذرا یاد کرو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کون سا واقعہ؟ یہ جو یہاں بیان ہوا ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ کیا کرے؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے کون ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ چیٹ باکس میں لکھیے، فرشتے کون ہیں؟ ان کو الملائکہ کہا جاتا ہے نا، ملائکہ جو ہے نا وہ ملک کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ کس سے بنے ہیں؟ یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ کچھ وحی کے ساتھ مقرر ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام،
کچھ بارش اور نباتات کے ساتھ ہیں جیسے میکائیل علیہ السلام، کچھ انسانوں کی روح قبض کرنے کے آتے ہیں جیسے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، تو کچھ ہواؤں پر مقرر ہیں، کچھ بادلوں پر مقرر ہیں، کچھ اعمال لکھتے ہیں، کچھ جنت میں مقرر ہے، جنت پر مقرر ہے، وہاں پہ کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ جہنم کے دروگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کو کس سے بنایا گیا ہے؟ نور سے۔ اب جو فرشتے ہیں نا وہ انسانوں سے دیکھیں مختلف ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی سبحان اللہ بہت زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان پر ایک 4 انگلی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں نہ ہو، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ۔ تبھی تو کہا ہے انہوں نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی بھی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں، منوان، بالکل ویسے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز کر سکے، نعوذ باللہ، اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے مخلوق ہے۔ یہ تو انسان ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی فضیلت، فرشتوں پر بھی، ساری مخلوقات پر، اس کے علم کی بنا پر، اور انسان میں کہتی ہوں کیسا ناشکرا ہے کہ اسی علم کو بیس بنا کر کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اپنی لاجکس پیش کرنے لگ جاتا ہے، کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے۔ بنایا کس نے ہے ہمیں؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ اپنے جو علم، ناقص علم ہے اسے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرنے والے، ایسے ہم نہیں کر سکتے۔ کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے، باقی سب کا علم دنیا میں ناقص ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اچھا، جاعل کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیدا کرنا اور دوسرا کسی چیز کو کسی حال میں کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا ہے، اور وہ اوبیسلی وہ تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کون ہوتا ہے بتائیں کوئی؟ خلیفہ ورڈ سن کے کیا دماغ میں آتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نیابت، یعنی ایک کے بعد دوسرا نائب ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات زمین پر نافذ کرے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرتے تھے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کا جانشین ہونا، جیسے انسان سے پہلے زمین پر کون تھے؟ جنات تھے۔ اب انسان پھر ان کے بعد زمین کی باغ دور سنبھالنے لگے، جنات کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یہ بھی معنی آتا ہے۔ یا تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں وہ اس کا نائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اسسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلیفہ سے یہاں پر اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ ہی وہ غائب ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ سے مراد، ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں تھا، یہ کس نے کیا؟ اولاد آدم نے کیا نا، ابن کثیر میں موجود ہے۔ بہرحال اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں جانے والے نہیں ہیں، بلکہ انسان زمین پر اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے نا،
ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمارا ہر روز ایک پرچہ کھلتا ہے. جو آپ کا ایک دن ہے نا، وہ روزانہ آپ کے امتحان کا ایک پرچہ ہے کہ کیا کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں ہم ان کو کیسے نبھاتے ہیں، وہ پرچہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے جو ہمیں اس دن دکھایا جائے. تو خلیفہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسانوں کی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے، جیسے ہمارے دادا کے بعد والد اور پھر ہم. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اب فرشتوں کی جو یہ بات تھی نا، یہ اعتراض پہ مبنی نہیں تھی، یہ حسد نہیں تھا نعوذ باللہ ان کا، کیونکہ ان میں تو برے جذبات ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، بلکہ وہ صرف انسان کی پیدائش کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ تو علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا تو انہیں لوح محفوظ سے پتا چل گیا تھا، یا پھر انہوں نے جنات جو کہ یہاں پہ پہلے تھے زمین پہ، ان کی پچھلی ہسٹری سے اندازہ لگایا کہ انسان ایسا کرے گا، یا پھر خلیفہ کے لفظ سے سمجھ لیا کہ جہاں خلیفہ کون ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا. تو جہاں خلیفہ کی ضرورت ہو وہاں پھر جھگڑے بھی ہوں گے. تو بہرحال یہ اس کے بارے میں کچھ اقوال آتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کیا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا اور اس کے کمال کو ثابت کرنا. یہ جو ورڈ آیا نا نقدس، یہ تسبیح سے بھی اگلا درجہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی شان کے شایان شان چیزوں کو ثابت کرنا. دیکھیں فرشتے جو ہے نا وہ ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. ان کی تسبیح ایسی ہے جیسے ہمارا سانس لینا. انہیں کھانے پینے یا شادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور تسبیح کرنا ہے. آپ سوچیں ذرا، یہ ان کا کام ہے اور ہمارا کام کیا ہے؟ معذرت، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بھی اپنے اس رب کی عبادت کریں، ہر وقت اس کو یاد کریں، ہر کام میں اسے یاد رکھیں جس نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو فرشتوں نے کہا نا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتوں کی جیسے ہم نے بتایا کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل ویسے ہی بجا لاتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عرش کو اٹھانے والے بھی فرشتے ہیں، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں. اور تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے. یہ تسبیح رنج و غم اور دل کی تنگی کو دور کرتی ہے، تو اس لیے یہ ضرور کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ. اسپیشلی فجر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنے سارے بھی گناہ لے کر آ جائیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر آپ یہ تسبیح کرتے ہیں 100 دفعہ، اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں. تو ہم اب سارا دن تو تسبیحات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو یاد تو رکھ سکتے ہیں. ہر کام میں اللہ کا ذکر کیجئے. آپ نے کھانا پکانا ہے تو اللہ کا نام لیجئے، آپ بچوں کو کھانا دے رہے ہیں تو بتائیے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کھانا دیا. آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے. ہم باہر کہیں جا رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اپنے فیملی کے ساتھ. یعنی ہر ہماری بات میں، جیسے کسی ایسے انسان کا ذکر کرنا ہمیں بڑا پسند ہوتا ہے نا جو ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. جیسے ہم اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بات کرتا رہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں. تو ہمارا رب جو ہے نا وہ تو اس کے ساتھ تو ہمیں ایسی محبت کرنی ہے جیسی محبت ہمیں دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. فرشتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو ہم نے بھی اسے اپنانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی ہمارے اندر سخت ہے، استطاعت ہے، جتنا ہمارے پاس وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر دیکھیں آگے کیا جواب دیا. قال انی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے.
جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کوئی لمبی وضاحت نہیں دی یہاں پر. کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اب فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نسل ہے یہ صرف فساد نہیں کرے گی، یہ صرف خون نہیں بہائے گی، بلکہ اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ نے اس میں نبی بھیجے، صدیقین بھیجے، شہداء بھیجے، صالحین بھی ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی بھیجنے ہیں، یہ اب ان کو نہیں پتا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے اور انہیں حکم بھی دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون. تو بہرحال اب یہ جو بھی آپ نے پڑھا اس سے ہمیں کیا باتیں، اہم باتیں کچھ پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو واحد الہ ماننا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا، اسی طرح سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. انسان کو زمین پر دیکھیں اختیار دیا گیا ہے، انسان محض مجبور نہیں ہے. یہ جو میں اور آپ کہہ دیتے ہیں نا بہت جلدی سے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے. زمین کے انتظام اور اسے آباد کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. تو فساد اور خون بہانا ہمارے دین میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. کسی بھی چیز کو اس کی اصلی شکل سے بگاڑنا فساد ہوتا ہے نا. تو فار ایگزامپل کوئی ایگزامپل دیجئے، فساد کرنے کی کیا ایگزامپلس ہیں؟ کل ہم نے پڑھا تھا فساد معنوی بھی ہوتا ہے، حصی بھی ہوتا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا. کوئی مثال بیان کیجئے، مجھے پتا چلے کل کا لیکچر ابھی تک ہے ذہنوں میں یا نہیں. شرک کرنا اور کسی کو کچھ لکھنا نہیں آ رہا تو چلیں ٹھیک ہے، پھر میں بھی ابھی نہیں بتاؤں گی. ابھی آپ لوگ لیکچر دوبارہ سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا میں نے کس میں بتائی تھی. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ جب آپ کوئی لیکچر سنتے ہیں نا تو وہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، پھر ہی تو ہم عمل کر پائیں گے، پھر ہی تو ہم ان چیزوں کو پہچان پائیں گے. بس سن کے آپ لوگوں نے گزر نہیں جانا، اس کو جذب بھی کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ دوسرا ہم نے کیا سیکھا یہاں سے کہ اگر ضرورت ہونا تو انسان اپنی کسی اچھی صفت کا ذکر تربیت کی نیت سے کر سکتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھو نا فرشتوں نے کیا نا، فرشتوں نے کہا کہ ہم یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. تو اب یہ کیا انہوں نے دکھاوا کر دیا، ریاکاری کر دی؟ نہیں. تو انما الاعمال بالنیات، اگر ہم بھی اپنی کسی اچھی صفت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اگر ہم اس کا تذکرہ پوری عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے صرف اس نیت سے کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کچھ سیکھ لے، یہ بھی عمل کر لے، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کیونکہ دلوں میں کیا چل رہا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ تسبیح جو ہے نا وہ ہم نے نہیں چھوڑنی کسی حال میں بھی. تھوڑی کر لیں، جتنی بھی کر سکتے ہیں اتنی کر لیں، لیکن تسبیح کی بہت فضیلت ہے، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور میزان میں بہت بھاری ہوتی ہے، جس کو ہم بہت ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کہنے میں بڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں. تو اس لیے اسے نہیں چھوڑنا. اپنی زندگیوں میں آپ جتنی بھی تسبیحات ابھی کر رہے ہیں، ایک ایک تسبیح اور بڑھا دیں، کوئی بھی کلام لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہو سکے، ہم آگے بڑھیں، ہم وہیں پہ سٹاپ نہ رہیں کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے ہم وہی عمل کر رہے ہیں. نہیں، اب یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر واضح نظر آنا چاہیے، ہمارے ظاہر پر بھی اور باطن میں بھی، انشاءاللہ ضرور. اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب ان کے، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی الملائکہ فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا انبئونی مجھے خبر دو باسماء ان ناموں کی، ہؤلاء ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو کیا کہا گیا
اور آدم علیہ السلام کو سب کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنا پر ظاہر فرمائی ہے۔ اب ناموں سے مراد یا تو اس وقت کی موجود اشیاء کے نام تھے، یا پھر ان تمام چیزوں کے نام جن سے انسان کا واسطہ پڑھنے والا تھا، جیسے مختلف زبانوں کے نام، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر کے مطابق آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سب سکھا دیے گئے تھے۔ اب اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیاوی علوم، جیسے ابھی ایک بچے نے ذکر کیا یہاں پر کلاس میں، تو وہ اگر جیسے بایو ہے یا فزکس ہے اس کو پڑھتے ہیں اچھے مقصد اور اچھی نیت سے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ نے جو بھی کائنات بنائی ہے، جو بھی علم دنیا میں بھیجا ہے اس پہ غور و فکر کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل عبادت بن جائے گا، بس نیت ہماری سچی ہونی چاہیے، کیونکہ علم ہی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو کہ فساد پیدا کرے گی، جا کے فساد کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر ان کا امتحان لے لیا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اب ان کے نام بتاؤ، تو یہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آرگیومنٹ کے بجائے ایک ٹیسٹ کے ذریعے سمجھایا۔ تو اب ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی بحث کرے جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھنے کی حالت میں بھی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیں اور لڑائی کی طرف بات چلی جائے، ہمیں کچھ ایسے کوشچنس کر لینے چاہیے جس سے پتہ چل جائے کہ اسے خود بھی پتہ چل جائے کہ اس کا علم پختہ ہے یا بس وہ ہوا میں تیر چلا رہا ہے۔ تو باتیں جو ہے نا وہ بس بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے، علمی باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر بحث برائے بحث ہے تو خاموش اختیار کریں، ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے اگر ہم سے کوئی بات کوئی پوچھتا ہے اور وہ ان لاجیکل ہوتی ہے تو ہم تو بس اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اتنا پیچھے پڑتے ہیں کہ جب تک لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اختلافات پیدا نہیں ہو جاتے نا، تب تک اس ٹاپک پہ بات کرنا نہیں چھوڑتے، بات کی کھال اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ اگر کوئی دوسرا بحث کر رہا ہے تو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ان لاجیکل بات کر رہا ہے جس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی ہے، اس کو سمجھائیں، نہیں سمجھتا خاموشی اختیار کریں، اب اپنے گھر وہ اپنے گھر، ٹھیک ہے۔ سمجھانا ہے، دیکھیں سمجھانے والے کو بھی پتا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جس کو سمجھا رہا ہوں نا وہ بات میری انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یا بس وہ بحث کرنے کے چکر میں ہے۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے نا کہ یہ بس بحث ہی کرے گا، تو پھر آپ کو زیادہ دلیلیں وہاں نہیں دینی، دلیلیں وہاں دیں جہاں پہ وہ اگلا ایکسیپٹ بھی کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا کہ نام بتاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی وہ نام سکھا دیے، ان کو پہلے سے نہیں پتا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا نا۔ تو اللہ نے سکھائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھا سکتے تھے، کیوں نہیں سکھائے؟ تاکہ انسان کو اس علم کی بنا پر جو فضیلت ملی ہے اس کی دلیل ہمارے پاس آ جائے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو نہ سکھاتے تو نہ سکھاتے۔ اس لیے ہمیں اس علم کی قدر کرنی ہے جس کی قدر ہم بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس علم کی بنا پہ، آدم علیہ السلام کو صرف اس علم کی بنا پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو علم صرف حاصل نہیں کرنا ہے، عمل میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نام صرف پڑھے نہیں تھے، یاد بھی رکھے تھے، بھول نہیں گئے تھے، تو ہمیں بھی بھولنا نہیں ہے۔ اگر آج آپ ٹرانسلیشن یاد کر رہے ہیں نا تو بھولنا نہیں ہے، اور نہ بھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لگے رہے، جیسے ہی بھولتا ہے پھر سے پڑھے، جیسے بھولتا ہے پھر سے پڑھیے، ریویژن کیجیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں ذرا، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ہم نے فلاں کلاس میں پڑھا تھا، ہم نے فلاں گروپ میں پڑھا تھا، اب ہم بھول گئے ہیں، تو پھر اب ہم نہیں یاد کریں گے کیونکہ ہم تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ سب لوگوں نے دنیاوی ایجوکیشن تو لی ہوگی بے شک، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کو 3 کلاس کی اسلامت کی بک یاد ہے؟ اگر میں بھی آپ سے کوئی چیپٹر سنوں تو آپ کو آ جائے گا؟ ابھی 8th کلاس کی آپ سے میں کوئی فزکس کا کوئی چیپٹر پوچھ لوں، آ جائے گا آپ کو؟ سنا پائیں گے آپ؟ بھائی نہیں سنا پائیں گا نا، کیونکہ آپ اس کے ساتھ ان ٹچ ہی نہیں ہے، آپ نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔
جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کیسے سنا پائیں گے؟ تو قرآن کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا، ایک دفعہ یاد کر لیا نا، تو اب ہمیں یہ ساری زندگی یاد رہنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، کیسا نہیں ہوتا؟ کیوں بھلا؟ دیکھیں، اگر آپ کو ایک دفعہ یاد کرنے سے ہمیشہ یاد رہتا، آپ دوبارہ اس کو پڑھتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا صرف علم حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، عملی کتاب ہے. اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. تو عمل تبھی کریں گے نا جب ہمیں ڈے بائی ڈے ریمائنڈرز ملتے جائیں گے، اگین اینڈ اگین. ہماری اپنی جو ڈیلی لائف سٹوری چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں ریمائنڈرز ملتے ہیں. تو اگر ہمیں ریمائنڈرز نہیں ملیں گے تو ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکے. تو یہ عمل کرنے والی کتاب ہے، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو یہ یاد آئے گی، ورنہ یہ بھول جائے گی. بلکہ یہ تو دوسری جو آپ بکس پڑھتے ہیں نا دنیاوی ایجوکیشن میں، وہ پھر بھی دماغ میں رہ جائیں گی، میرا خیال ہے یہ نکل جائے گی. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ تو بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. جتنی تیزی سے ایک اونٹ اپنی رسی چھڑا کے بھاگتا ہے نا، یہ اس سے بھی تیزی سے نکل جاتا ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پیچھے نہیں کرنا، اس کو آگے رکھنا ہے. دنیا کے سارے کاموں میں سے آپ کا سب سے بہترین کام پرائیورٹی لسٹ میں اس کتاب کو پڑھنا ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا ہونا چاہیے. پھر یہ دے گی آپ کو اپنا سب کچھ. سازا کہتے ہیں کہ آپ اپنا کل دیں گے نا اس کتاب کو تو یہ اپنا جز دے گی آپ کو. یعنی اگر آپ 100% ایفرٹ ڈالتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گا اور پھر آپ عمل کر پائیں گے. لیکن اگر آپ دے ہی جز، دے ہی تھوڑا ٹائم، تھوڑی اٹینشن، تھوڑا غور و فکر، تو یہ کتاب کیا دے گی آپ؟ یہ بس اتنا ہی دے گی پھر جو آج کل ہم سب کے اندر نظر آ رہا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو بس چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، اب انہوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا سبحانکا، کہ پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارے لیے تو کوئی علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تم نے سکھایا. یہ مجھے بہت خوبصورت آیت لگتی ہے. جب مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، کوئی مجھ سے کچھ پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے بس جتنا اللہ نے سکھا دیا. انکا، بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العلیم، بہت علم والا، الحکیم، بہت حکمت والا. یہ آیت جو ہے نا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. یہ جو لوگ بڑا تکبر کرتے ہیں نا اپنے علم پر، فلاں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، فلاں نے یہ تھیسس لکھا ہے، فلاں نے یہ بک لکھی ہے، اس نے فلاں کنٹری سے ایم فل کیا ہے، اس نے فلاں کنٹری سے پی ایچ ڈی کیا ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے. یہ غرور دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے صرف اس جملے سے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتنا دیکھیں، اتنے عبادت گزار اور کیا کہہ رہے ہیں؟ غرور نہیں کیا اپنی عبادت پہ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا. بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. تو اس کا مفہوم آپ کو ایسے سمجھ آئے گا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتو، یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں نا، مجھے ذرا ان کے نام تو بتاؤ. تم جو یہ کہتے ہو کہ اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے یا اللہ تو، جو خرابیاں کرے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. تو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو نا، تو کہ اگر میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کرے گی، خرابیاں کرے گی، اور کچھ تو خون ریزی بھی کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں نے تمہیں بنا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے، میرے حکم کی پیروی کرو گے، میری تعظیم کرو گے، میرا حکم بجا لاؤ گے. تو اگر تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہو نا جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اور تم ان کا مشاہدہ کر بھی رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر تم ان سارے امور، ان ساری باتوں کو تو بالکل جان ہی نہیں سکتے جو آئندہ ہونے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہے. تو انہوں نے پھر آگے سے عاجزی کے ساتھ یہی جواب دیا کہ ہمیں تو بس اتنا علم ہے جتنا ہمارے رب تو نے ہمیں دیا، ہمارے پاس ایکسٹرا علم نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ماں کے پیٹ سے نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے امتحان سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امتحان ہمیں آگے بڑھاتا ہے نا. ابھی میں آپ سب سے کوشچنس پوچھتی ہوں، کچھ لوگ تو آنسر کرتے ہیں ایکٹیولی، کچھ لوگ ڈرے بیٹھے ہیں کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے بولنا ہی نہیں ہے، لکھنا ہی کچھ نہیں.
بھائی کیوں نہیں لکھتے آپ؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ جیسا بھی علم ہے بیان کیجئے. علم بیان کرنے سے بڑھے گا نا، آپ کا کانفیڈنس آئے گا. غلط ہو جائے گا تو کیا ہو گیا؟ ہم نے کون سا آپ کے نمبر کاٹ لینے ہیں؟ ہم نے کون سا آپ کو کچھ سزا دے دینی ہے؟ آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا. سب کو آگے آنا چاہیے، سب کو بولنا چاہیے. کلاس میں لاسٹ میں بھی جب ڈسکشن کا کہا جاتا ہے تو چند لوگ ہی ہیں جو آگے آتے ہیں، باقی نہیں آتے ہیں. آنا چاہیے، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو آگے آئے گا، جو آ کے ڈسکس کرے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے. کیونکہ جب وہ اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال لیتا ہے نا تو اس کے لیے پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی ابھی یہ پوائنٹ شیئر کرے کہ میں نے سیکھا ہے کہ میں پھر اب علم حاصل کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور پوری سچی نیت کے ساتھ کروں گی، اللہ کی رضا کی خاطر کروں گی، تو وہ پھر کریں گے نا. پھر آپ کے دل میں نا، دماغ میں سارا دن وہی باتیں گونج رہی ہوں گی کہ میں نے یہ صبح ڈسکس کیا تھا، میں نے یہ الفاظ بولے تھے. تو پھر جب آپ کے پاس وقت نہیں نکل رہا ہوگا نا تو وہ آپ وقت نکالیں گے کیونکہ آپ صبح کہہ چکے ہیں. تو اس لیے شیئر کیا کیجئے اپنا علم. ایک تو پکا کریں، پکا کرنے کے بعد شیئر کریں، اس سے اور زیادہ پکا ہو جائے گا. تو بہرحال جب فرشتوں کو اپنی کم علمی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو فرشتوں کی یہ عاجزی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم تھوڑا سا کام کر کے جو خود کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، یہ نہیں سمجھنا. کیونکہ اللہ کون ہے؟ العلیم ہے. کیا بتایا یہاں پر؟ العلیم الحکیم. تو اللہ العلیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور الحکیم کون ہوتا ہے؟ جس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے ہمیں وہ سمجھ آئے تو چاہے ہمیں نہ آئے. تو یہاں پر یہ صرف بیان کی گئی، چاہے فرشتوں کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، سمجھ تھی یا نہیں تھی، اللہ کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں. اللہ الحکیم ہے. تو ہمیں بھی وہی بات کرنی چاہیے جس کا ہمیں علم ہو. اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتا ہے، اگر آپ قرآن کلاس میں آتے ہیں تو لوگ آپ سے مسائل بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ قرآن کلاس میں آتے ہیں، اب آپ کا تو علم بڑا پختہ ہوگا، آپ یہ مسئلہ بتائیں، وہ مسئلہ بتائیں. بھائی ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے زیادہ، ہم اس میں ماسٹر نہیں ہیں. اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے قرآن کے مطابق، آپ اس کا جواب آتا ہے تو بتا دیجئے، نہیں آتا تو کیا کہہ دیں؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. امام مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جس چیز کا انہیں علم نہیں ہوتا نا تھا وہ کہہ دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا، اس میں ہماری کوئی انسلٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری عاجزی ہے. اللہ کو عاجزی نظر آ رہی ہے کہ اس بندے کو نہیں پتا تھا تو اس نے اپنے پاس سے کوئی سٹوری بنا کے نہیں بتا دی، کوئی جھوٹ نہیں لگا دیا، بلکہ سادہ سا جواب دے دیا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے علم کو پھر بڑھائیں گے بھی، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق بھی دیں گے. چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، ہم باسمائہم، ان کے نام بتاؤ. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے نام بتائیے. فلما، پھر جب، انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقول لکم، میں نے تمہیں کہا تھا، انی بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو بھی تم چھپاتے ہو. تو اللہ نے فرمایا اے آدم ان کے نام بتاؤ. پھر جب آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں. تو اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں یاد کر کے آتا ہوں، مجھے تو بھول گیا. انہوں نے فوراً بتا دیا. سبحان اللہ. یعنی حکم ملتے ہی تعمیل کر لی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کا حکم بلا چون چرا مان لینا چاہیے، اور یہی اصل عبادت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو غیب قائم رکھتے ہیں نا، ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. جو ہمارے دلوں میں اس وقت چل رہا ہے نا، جو ہماری زبانوں پر ہے، سب اللہ کو پتہ ہے. ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے. ایسا کیوں ہوا تو ویسا کیوں ہوا، ایسا ہو گیا تو پھر ایسا ہونا تھا، تو ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. نہیں. اگر لوگ ایسے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کر دیتے، اس سے زیادہ اچھا ہو جاتا، تو پھر ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، فلاں فلاں فلاں.
یہ جو سوالات ہیں نا یہ شیطان ڈالتا ہے دماغوں میں، اور پھر ہم انہیں لے آتے ہیں زبان پہ۔ اب شیطان جو ہے نا وہ اس دن تو بری ذمہ ہو جائے گا روزے قیامت، جب اسے کہا جائے گا نا، جب لوگ کہیں گے کہ اس کو دگنی سزا دے یا رب کیونکہ اس نے ہمیں بہکایا تھا، تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے صرف اکسایا تھا، میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، عمل تو میں نے نہیں کرایا نا تم سے، عمل تو تم نے خود کیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کریم، وہ ساتھی جس کو آج ہم نے دنیا میں اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ تو مکر جائے گا، بھاگ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو بس وسوسہ ڈالا تھا، عمل تو تم نے خود کیا۔ کیا حالت ہوگی اس وقت؟ دل چاہ رہا ہوگا کہ یا تو اپنے آپ کو مار لیں یا اس کو مار لیں، لیکن دونوں کام نہیں کر سکیں گے اس وقت۔ موت نہیں ہے وہاں پہ، پھر ابدی زندگی ہے، چاہے جنت ہے چاہے جہنم۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اللہ ہمیں ہدایت کے لیے پکار رہا ہے، اس قرآن میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، استغفر اللہ، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے، طلب ہوگی تو ہدایت بھی مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے جہنم بنائی ہے تو وہاں اب کچھ لوگوں کو تو بھی بھیجنا ہے نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے سوالات ہیں، یہ فضول قسم کے سوالات کون ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے ہمارے دماغوں میں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، جب ایسا کوئی سوال ہمارے دل میں دماغ میں آئے تو فوراً تعوذ پڑھیے۔ آپ کے بچے کبھی ایسے فضول قسم کے سوالات کریں، آپ کے شاگرد ایسے سوالات کریں، تو ان سے کہیے اللہ کی پناہ مانگیے۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں رب کے فیصلوں پہ سوال اٹھانے والے؟ اس لیے رب سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ بہت شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اپنی تقدیر پہ ناخوش ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، کبھی اس کو بتاتے ہیں تو کبھی اس کو بتاتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے اس رب کی استغفر اللہ، اس کے بارے میں ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے دل میں ہے اور ہماری زبان پہ ہر ایک کو وہ جانتا ہے۔ اس لیے نا خالی زبان نہیں پاک رکھنی، دلوں کو بھی پاک رکھنا ہے، دلوں کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، آ گیا حکم سجدے کا، سبحان اللہ، لِآدَمَ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور وہ بڑا بننا چاہا اس نے، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ کیا آتا ہے؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا نا دوسرا شرف بیان ہو رہا ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات سے کیا پتا چلا تھا کہ ان کو علم دیا گیا سب سے زیادہ، وہ ان کا شرف تھا، اور یہاں اب اس علم کی بنا پر فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سجدہ کریے۔ اور یہ جو سجدہ ہے نا یہ حقیقی معنوں میں سجدہ تھا، لیکن سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعظیمی اور ایک ہوتا ہے عبادت کا۔ تو یہاں پر تعظیم کا سجدہ مراد ہے، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے۔ تب کیا ہوا؟ سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے، یعنی سب نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی، کامل سجدہ کیا۔ اب کیا، اچھا یہ کامل سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ اب ہم ذرا نماز میں جیسے سجدہ کرتے ہیں نا اس کو ذہن میں رکھیں، کیا ہمارا سجدہ کامل ہوتا ہے؟ نماز کے سجدے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی پیشانی، اپنا ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دو پاؤں زمین پر اچھی طریقے سے لگانا ہے۔ یہ 7 اعضاء ہیں جو زمین پر ٹکیں گے تو سجدہ ہوگا۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں صرف ماتھے پہ زور ہوتا ہے، ناک لگتی نہیں ہے، کچھ لوگ ناک لگا لیتے ہیں، ماتھا اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ تو اتنی جلدی میں کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا لگا کیا ہے زمین پہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ہمارا سجدہ پورا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے سجدوں کو بھی چیک کرنا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے کیا سجدہ، تو یہ سجدہ اکرام کا تھا، تعظیم کا تھا، عبادت کے طور پہ نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں جو پچھلی شریعتیں تھیں نا ان میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے نا ہمیں کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ خواب پورا ہوا تو سارے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے نا۔ لیکن ہماری شریعت اس میں اب تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، ہم کسی کو سجدہ
نہیں کر سکتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شام گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی نہیں کرنا. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اپنے آپ پر اس کے حقوق کی برتری کی وجہ سے. سبحان اللہ. یعنی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے. اب یہ جو حدیث ہے نا اس پہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. بہرحال ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، وقت نہیں ہے، پھر کہیں دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ عز و جل. تو یہاں سے پتا کیا چلا کہ سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس، لوگ کہتے ہیں ابلیس فرشتہ تھا، جو کہا گیا یہاں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. دیکھیں ابلیس جو ہے نا وہ جنوں کا باپ ہے، یعنی ان کا لیڈر ہے. جیسے انسانوں کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس نے کر دیا انکار. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حکم تو ملا تھا فرشتوں کو، ابلیس کہاں سے آ گیا؟ تو کہا جاتا ہے، کافی اقوال ہے اس کے بارے میں، کہ بہت عبادت گزار ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا اور دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو گئی تھی. تو جس وقت یہ حکم ملا تو وہ ساتھ ہی تھا، تو اس کو بھی حکم ملا. ٹھیک ہے، جس کی صراحت سورہ الاعراف میں بھی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے کیونکہ قرآن میں واضح آتا ہے کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے انکار کی وجہ بھی اس نے بتائی. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا. تو بنیادی وجہ کیا نکلی؟ تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں اور دوسرے کو کم درجے کا سمجھنا. دیکھیے فرشتے جو ہے نا نور سے پیدا ہوئے، ابلیس آگ سے، انسان مٹی سے. اب اس نے کیا حسد، تکبر. لیکن یہ دو ایسی بیماریاں ہیں، اب آپ دیکھیں کس کس کے اندر نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہماری ذات، ہم نے خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو اس قرآن کے آئینے میں. ہمیں اپنے ایپ واضح نظر آنے چاہیے. سوچیں آپ ایک شیشے میں جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا آپ کو پتا چلتا ہے میری باڈی اسٹرکچر خراب ہو رہا ہے، میرا یہاں سے فیٹ بڑھ رہا ہے، میرے چہرے پہ جھائیاں آ رہی ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ فیل کرتے ہیں، یہ شیشہ آپ کو بتا دیتا ہے پورا آپ کا کرائٹیریا. اسی طرح سے یہ جو قرآن ہے نا یہ شیشہ ہے ہمارے لیے، آئینہ ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے ہمارے اندر کون کون سا ہے. تو کہیں ہمارے اندر یہ غرور اور تکبر والی بیماری تو نہیں ہے؟ استغفر اللہ، کیونکہ یہ تو ابلیس سے آئی ہیں. دیکھیں ہر دوست آپ کا جو ہے نا وہ دشمن بن سکتا ہے صرف اس حسد کی وجہ سے. ابلیس خود کو برتر سمجھتا تھا اور یہ اس کی خام خیالی تھی. اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہ بھی ایک فضیلت تھی نا حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، عرش، قلم، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام اور جنت عدن. اور باقی مخلوقات کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عبادت کی اصل جو ہے نا وہ اطاعت ہے. اللہ کا ہر حکم مان لو، چاہے آپ کو پسند ہے چاہے نہیں پسند ہے، چاہے عقل میں آ رہا ہے چاہے نہیں آ رہا ہے، سب کیا ہو جائے گا؟ عبادت. ہر وقت لاجک نہ تلاش کرتے رہا کریں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں یہ ہے. ٹھیک ہے حکمت سمجھ آ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی سمجھ آتی ہے تو عمل تو کرنا ہے نا، اطاعت تو کرنی ہے ہم نے، کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تکبر نہیں کرنا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا. اللہ اکبر. تو ذرہ برابر، ذرے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنا بھی تکبر اگر ہمارے اندر ہوا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. اللہ اکبر، کتنے ڈرانے والی حدیث ہے یہ. ہم سب انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں روزانہ تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے ہمیں، مگر ہم بہت ایزی ہیں. لیکن اس تکبر کو محسوس ہم تبھی کرتے ہیں جب ہم سیلف انالیسس کرتے ہیں، اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں. بس ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے نہیں چلے جا رہے ہیں.
کیا رات کو اپنے آپ کو ہم وقت دیتے ہیں کہ آج ہم نے سارا دن کیا کیا؟ اپنے آپ کو وقت دیں گے تو ہمیں ہماری غلطی سمجھ آئے گی نا. کیونکہ لوگ جب ہمیں کہتے ہیں نا آپ کی فلاں غلطی تھی تو ہم بہت افینسو ہو جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. کم از کم اپنے ساتھ تو سچے ہو جائیں ہم، اپنا تو انالیسس اچھا کر لیں، اپنا تو محاسبہ اچھا کر لیں. اگر ہم اپنا محاسبہ ایمانداری سے کریں گے تو ہی تو سدھریں گے، ورنہ یہ تکبر اندر کا اندر رہ جائے گا، اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس حدیث کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے وہ قلنا، اور کہا ہم نے یا آدم، اے آدم اسکن رہو، انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوا، الجنت جنت میں، وکلا منہا اور تم دونوں کھاؤ یہاں سے، راغدن مزے سے، حیث شئتما جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، ولا تقربا اب یہ آگی ممنوع چیز کہ مت قریب جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے پاس نہیں جانا تم نے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. پہلے تھی کس کی آزمائش؟ پہلے کس کی آزمائش ہوئی؟ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، جلدی سے بتائیں مجھے پتا چلے کون ایکٹیو ہے. ابھی کس کی آزمائش تھی پچھلی آیات میں؟ فرشتوں کی. اچھا فرشتوں کی بھی تھی، ابلیس کی بھی تو تھی نا. ٹھیک ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس میں. اب کس کی آزمائش ہے؟ اب کس کی آزمائش ہے اس آیت میں؟ بالکل حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، انسان کی. بارک اللہ فیکم. چلیں جی، احساس ہوا مجھے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی عزت، سجدہ کروانے کے بعد جنت میں بھیجا اور کہا کہ جہاں سے بھی چاہیں نا جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں، بلا روک ٹوک کھائیں پیئیں، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا. تو پہلے ہوا ابلیس کا امتحان، اب ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان. اور اسی دوران ان کی بیوی حضرت حوا بھی پیدا ہو چکی تھی. کہا جاتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے روایات سے، جیسے اسرائیلی روایات کچھ ملتی ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نا اس کے بعد اونگ طاری کر دی گئی، جیسے کہ اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی طرف سے ابن عباس اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ پھر آپ کی بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے کر اس کی جگہ گوشت پیدا کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور وہ نیند سے بیدار ہوئے. یہاں جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی اس پسلی سے آپ کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرما دیا گیا ہے تاکہ اس سے آپ راحت اور سکون حاصل کریں. تو جب آپ نیند سے بیدار ہوئے نا تو حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے ساتھ دیکھا. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس میں کتنی حقیقت ہے. لیکن ایک بات تو ہمیں سمجھ آئی کہ حضرت حوا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا جی؟ سکون حاصل کرنا. تو جوڑا کس لیے ہوتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم جتنے بھی جوڑے یہاں پہ موجود ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں، باعث راحت ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈسکشن تو ہوگی پھر کبھی، لیکن یہ سوال ضرور ٹریگر کیجیے گا اپنے دماغ کو آج ذرا اس کو ضمیر کو تھوڑا جھنجھلائیے گا کہ میں باعث سکون ہوں اپنے خامد کے لیے یا نہیں ہوں تو کیسے بننا ہے. اس پہ بھی ہوم ورک شروع کر دیں. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن کہ تم یہاں رہو، سکون پاؤ. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ وہاں کچھ عرصے کے لیے بھیجے گئے تھے، مستقل قیام نہیں تھا. جنت میں سب کچھ کھانے پینے کی اجازت دی مگر ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا. وہ درخت کس چیز کا تھا؟ لوگ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں گندم کو تھا، کوئی کہتے ہیں کس چیز کا تھا. بھائی اللہ نے بتایا یہاں پہ ہمیں، اگر وہ درخت کس چیز کا تھا بتانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیتے نا. ٹھیک ہے، نہ تو قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اپنے پاس سے یہ لوگ ٹیوے کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی. علم جتنا اللہ نے سکھا دیا نا بس اتنا ہی ہے، اپنے پاس سے گیسز نہیں لگانے. تو بہرحال وہ درخت کس چیز کا تھا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے. جاننا بس اتنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے آگے سے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس بھی نہ بھٹکنا. تو جس چیز سے روکا جائے نا انسان کا تجسس اس میں بڑھ جاتا ہے نا. جب آپ کسی کو روکتے ہیں نا، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا وہ نہیں کرنا، تو چوری چھپے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ آخر ایسا ہے کیا جو ہماری ماں نے منع کیا. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی کمزوری ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے. بہرحال اس کے بعد ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبطوا کہ بس اتر جاؤ اب تم، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہے. تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلایا، کس کو؟ دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے یعنی جنت میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ ہے، یعنی ایک وقت تک ٹھہرنا کا ہے، دیکھیں ٹھیک ہے. اب شیطان نے انہیں وہاں پہ پھسلا دیا. شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پھسلاتا کیسے ہے؟ شیطان سامنے آ جاتا ہے ہمارے، ہمیں کہتا ہے یہ کام کرو یا نہ کرو؟ نہیں، وہ دل میں برائی کا خیال ڈال دیتا ہے اور بار بار ڈالتا ہے، وہ ایسا پکا ہے نا اپنے ٹارگٹ میں، پیچھے نہیں ہٹتا. انسان کو اکثر انسانوں کو پھنسا کے چھوڑتا ہے، بہت کم انسان ہے مخلص جو بچ جاتے ہیں. تو اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا جاتا ہے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو پھر آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں روکا تھا. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کو اب دشمن ہو. یاد رکھیں اب یہ دشمنی جو ہے نا یہ پہلے دن سے ہی ہے، اور شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھیں، ہم دشمن نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بعضکم لبعض عدو، دشمن ہے بعض تمہارے بعض کے. اور زمین میں ایک وقتی ٹھکانہ دیا ہے. یہ زمین جو ہے نا، یہ دنیا، یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک متاع ہے نا، ایک فائدے کی چیز ہے. تو ہم نے سدا یہی نہیں رہنا، ہم نے چلے جانا ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے. اس لیے شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے یہاں سے؟ اب شیطان نے کیا کیا؟ انہیں بہکا دیا. دیکھیں انسان کمزور ہے نا، یہیں سے پتہ چلتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے. پھر بھی اگر اچھا چلے سوچیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پیغمبر ہو کے اس کے ہتھ کنڈے میں آ گئے، استغفر اللہ. تو دیکھیے نا، اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج اور میں اور آپ سیکھ کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ دنیا کیسے بنی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کے پیچھے حکمت ہے نا، تو اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. لیکن ہم حکمت نہیں سمجھتے، بس سوال اٹھا دیتے ہیں، استغفر اللہ. تو سوالوں سے نا اپنی زبان کو آج سے ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے. کوئی ایسے فضول قسم کے سوال نہیں کرنے، اپنے شریعت میں سوال نہیں اٹھانے، اللہ تعالیٰ پر سوال نہیں اٹھانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان پہ سوال مت اٹھایا کریں. ہماری اتنی ویلیو نہیں ہے کہ ہم سوال اٹھا سکیں. ہم تو عمل کر لیں، وہی ہمارا کام ہے، بس سوال اٹھانا ہمارا کام نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا گیا تھا؟ کس دن پیدا کیا گیا تھا؟ جلدی سے بتائیں، سب کو پتہ ہے تو. کون سا دن تھا؟ جمعے کے دن. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. اب جمعے کے دن پیدا کیا اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس میں سے نکالے گئے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دے دی یہاں پر کیا؟ ان کو جو بھی انہوں نے عمل کیا اس کی جزا سزا جو بھی ہم کہیں وہ مل گئی، اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. اب میرا سوال یہ ہے آپ سب سے، اس کا جواب میں آخر میں لوں گی، کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ تو شیطان ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جنت میں کیسے کیا؟ جنت میں تو صرف اللہ کے بندے جائیں گے نا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اس سوال کا جواب میں آپ سے آخر میں لوں گی انشاءاللہ. ہم چلتے ہیں آگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے، مستقر جائے قرار، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين ایک کیا ہے؟ مستقر جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين ایک وقت تک. فَتَلَقَّى تو پھر آدم نے سیکھ لیے، آدم نے من ربی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا تو مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کیا کہا گیا ہے؟ تمہارے لیے فائدہ اٹھانا ہے، مستقر. ٹھیک ہے. تو یہ زمین ہمارے لیے کیا ہے؟ مستقر. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر. یہ الفاظ دلیل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے نا وہ آسمان پر تھے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر،
اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. اب زمین میں بھیجا ان کو. ٹھیک ہے, زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے ہیں. جیسے کہا نا ایک بھی تو, اس سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال الہین کا ورڈ آیا ایک وقت تک, یعنی موت تک کے لیے, کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. ایک وقت تک ہم اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس پہ رہائش کر سکتے ہیں. اس پہ رہائش ہماری عارضی ہے, دائمی نہیں ہے. فتلقا, اب بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیے, جو سیکھ لیے چند کلمات. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا کہ بس چھوڑ دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کا طریقہ سمجھایا, بتایا, کچھ کلمات سکھائے. اور وہ کلمات سورہ الاعراف میں آتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں, ہمارے پاس اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. قرآن میں جب وہ الفاظ آ گئے ہیں سورہ الاعراف میں, تو ہمیں دوسری بات کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے اور انہوں نے معافی مانگ دی. سبحان اللہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند سوالات کیے کہ اے رب, کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں. تو پھر انہوں نے کہا اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس لوٹا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں. تو آدم علیہ السلام نے کر لی جی توبہ, ٹھیک ہو گیا. اب غلطی تو ہو گئی تھی ان سے, لیکن انہوں نے دلیلیں نہیں دی, مہلت نہیں مانگی شیطان کی طرح. شیطان نے دی تھی دلیلیں, میں نے تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حکم نہیں مانا کیونکہ وہ تو حقیر انسان ہے, مٹی سے بنا, اور میں آگ سے بنا ہوں, میں اعلیٰ ہوں اس سے. اس نے دی تھی دلیلیں, اور دلیل پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی کہ یا اللہ تو بس مجھے مہلت دے دے, ٹھیک ہے, قیامت تک, کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گا. جو لوگ ایمان کے کچے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا, یہ بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی سمجھنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو, اولاد, سب کو سمجھانا ہے. جب ہم اپنی کسی غلطی کو نہ مانے نا, یا ہمارے بچے نہ مان رہے ہو, تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں. اپنا بیہیویئر, ابلیس کا بیہیویئر یاد رکھیں. میں کیا کر رہی ہوں, میں اپنی غلطی کو مان رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے. انسانوں کے حقوق میں بھی کمی رہ جاتی ہے, اللہ کے حقوق میں بھی کمی رہ جاتی ہے. ہم انسان ہیں, ہم کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو. گناہ ہو جاتا ہے, تبھی تو توبہ کا دروازہ کھولا ہے اللہ نے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھولا ہے, هو التواب الرحیم, وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو توبہ کوئی مانگے گا تو وہ قبول کرے گا نا. توبہ کرنی ہے اللہ سے, لوگوں سے بھی, انسان اپنے ماں باپ بہن بھائی جس سے بھی ہم سے جانے انجانے زیادتی ہو گئی ہے نا, پلیز اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, جو ہم ہر وقت اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی, معافی چلے گی. معافی مانگیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم غلط نہیں بھی ہوتے ہیں, پھر بھی معافی مانگ کے نا معاملات کو رفع دفع کیا کریں, بہت آسانی رہتی ہے, اپنا بھی دل سکون میں رہتا ہے, دوسرے کا بھی. اگر کوئی بندہ آپ سے بحث کر رہا ہے, وہ غلط ہے, آپ صحیح ہیں, تو چپ کر جائے نا. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں, وہ کہہ رہے کہ یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے, اس کی انا پہ بن گئی ہے, تو وقتی طور پہ مانگ لیں, کیا ہی چلا جائے گا. اللہ کے لیے جھک جائیں گے تو کوئی ہمارا کیا ہی بگاڑ لے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے گا. لیکن اس وقت میں یہ بات سمجھ نہیں آتی. جھک جانا چاہیے ہمیں, اللہ کی خاطر, لوگوں کی خاطر نہیں, اللہ کی خاطر. چھوڑ دیں گلے شکوے, لڑائی جھگڑے, سب یہیں پہ چھوڑ دیں, سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے, معافی مانگ. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے, تو انہوں نے معافی مانگی. اور میں کہتی ہوں اللہ کی یہ جو صفت ہے نا, التواب الرحیم, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ واقعی بہت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں ذرا, اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی, مہربانی کیا ہوگی, کہ خود یہ دعا سکھا دی. اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسے 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 معافی مانگو, اور پھر قبول بھی کر لی. اللہ, اللہ کی شان, سبحان اللہ, قربان جائیں ہم سب. تو فتاب علیہ, پھر وہ مہربان ہو گیا ان پر. تو خالص توبہ کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں.
سب سے پہلے تو اپنے گناہ کے نقصان کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، احساس. پھر اس پہ ندامت بھی ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی ہونا چاہیے. تو فتح علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبعی نہیں ہے، بلکہ لا محالہ اس کے نتیجے میں سزا ہی مل کر رہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے نا، چاہے تو گناہ کی سزا دیتے، چاہے تو معاف کرتے. تو انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انویٹیشن مل رہی ہے ہمیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے نا. تو آج دن کا ٹائم ہو یا رات کا، میں تو کہتی ہوں تہجد کا ٹائم ہونا تو بہت اچھا ہے. آج رات کو نا اللہ تعالیٰ سے معافیاں ضرور مانگ لیجیے. اگر آپ نے کسی کے بھی حق میں کوئی کمی کی ہے نا، تو اللہ سے آج رو رو کے معافی مانگیے گا. صاف ستھرے ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیں گے. دیکھیں انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطیاں کریے اگر ہو رہی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرنی، اگر ہو رہی ہیں لیکن معافی مانگتے جائیں. کیونکہ جو حسنات ہوتی ہیں نا، اور نیکیاں بھی کرتے جائیں. حسنات جو ہوتی ہیں نا وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو ان کو نا ساتھ ساتھ مٹاتے جائیں. اپنے ندامت کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو مٹواتے جائیں. اعمال نامہ ریڈی ہو رہا ہے ہمارا، کیسے جائیں گے رب کے سامنے ایسا اعمال نامہ لے کے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، تو سوچنا شروع کریں. ہم نے اچھا کیا، ہم نے برا کیا، ہم نے کیا کیا. سوچیں گے تو کریکٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. فرماتے ہیں قلنا، کہا ہم نے اہبطوا، اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع، تو جس نے بھی پیروی کی خدا یا میری ہدایت کی، اس پر کیا ہوگا؟ فلا خوف، یہ بھی بڑی خوبصورت آیت، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہاری طرف میری ہدایت آئے، جو اس کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ جملہ دہرایا. دیکھیں قل نہبطوا، پہلے کب کہا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تبھی بھی کہا تھا نا اہبطوا، اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کو دشمن ہو. اب یہاں پہ کیا کہا؟ ٹھیک ہے، معافی قبول کر لی، توبہ کی قبولیت ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر وہی حکم دہرایا. مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہے، جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل انسان کو زمین پر بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے. جنت میں واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہدایت کا، اور اسی پر چلنا ہوگا. اس پہ چلتے رہو گے تو ہی ملے گی جنت، ورنہ نہیں مل سکے گی. تو یہاں جنت میں واپسی کی شرط لگا دی. کیا شرط ہے جی؟ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. تو اصل ہدایت وہی ہے نا جو قرآن اور سنت کے ذریعے ہم تک آئی ہے. لوگوں کے فلسفے ہدایت نہیں ہوتے ہیں. لوگ ایسی ایسی کوٹیشنز پڑھتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، جو صرف فلسفانہ باتیں ہوتی ہیں، عمل نہیں ہو پاتا ہے. عمل صرف قرآن و حدیث میں جو لکھا ہے نا اسی کے مطابق ہو پائے گا. اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو لوگ کہ عمل کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے، لیکن پڑھنے میں وہ باتیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں. اس لیے اکثر لوگوں کے ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ دل کو چھو جاتی ہیں، لیکن عمل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، تو اصل عمل کرنے کی جو چیز ہے نا وہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے. تو دوسری کتابوں کو پڑھنا چھوڑیے، اس کو تو پڑھ لیں پہلے. ہم پتہ نہیں کس کس کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلے اپنے رب کی کتاب تو پڑھیں، اس کا کلام تو پڑھیں، اس نے کیا کہا ہے ہم سے. تو جو ہدایت پر چلے گا نا اسے نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے، کوئی بھی ہدایت، تو مخاطب یہاں پہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے. یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء، رسل، بذریعہ وہی ہدایت لے کر آتے رہیں گے. ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد کون ہے؟ علماء کرام ہیں. ٹھیک ہے، وہ آگے پہنچا رہے ہیں، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے آخری وقت تک تعلیمات دی ہمیں، جو بھی اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھایا. آخری لمحات میں ان کے کیسے ان کے منہ پہ الفاظ تھے، کیا ان کی دعا تھی، کیا ان کا ایکشن تھا، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں آ گئی، قرآن
اور یہ سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر آگے آیا فلا خوف. تو خوف کسے ہوتا ہے؟ خوف کیا چیز ہے؟ آپ کو خوف ہوتا ہے نا، ہائے پتہ نہیں میں زندہ رہوں گی یا نہیں. پھر خوف کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میرے بچوں کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو فیوچر کا آپ کو خوف رہتا ہے. ٹھیک ہے، آنے والی کسی بھی چیز سے ڈر کو خوف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ولا هم يحزنون. حزن کیا ہوتا ہے؟ یہ غم ہوتا ہے اس چیز پر جو ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو ہاتھ سے نکل جانے والی کسی بھی چیز پر غم کو کہتے ہیں حزن. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کاش میں یہ نہ کرتی، کاش میں وہ نہ کرتی، کاش ایسا نہ ہوا تھا. یہ کاش جو ہے نا یہ نہیں کہیں گے. پھر ایسے لوگ نہ تو وہ لوگ کاش کہیں گے اور نہ ہی انہیں فیوچر کا کوئی خوف ہوگا کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہی ہمارے ساتھ ہو جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا. وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی دی گئی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور آخرت بھی ان کی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو قیامت والے دن لوگ گھبرا رہے ہوں گے، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ہدایت کو فالو کیا ہوگا ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن دیا ہے ہمیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے. ہم اسے ہدایت حاصل نہ صرف کریں بلکہ اس پر چلیں بھی، اس راستے پر چلیں بھی، اور پھر ہم اپنی منزل یعنی جنت الفردوس میں پہنچیں انشاءاللہ عز و جل. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. والذین، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو کہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو پہلے ہوگی جی جنت کی بات، ٹھیک ہے، اب ہو گئی نار آگ کی بات. کون جائے گا؟ جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہم پڑھ چکے، چھپانا، انکار کرنا، نہ ماننا. ٹھیک ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں. استغفر اللہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ انکار بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مان تو لیتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، پر عمل نہیں کرتے، عمل سے جھٹلا دیتے ہیں. تو عمل سے جھٹلانے والے لوگ بھی اسی آگ میں جائیں گے. اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں. آگ کے ساتھی کیوں کہا گیا؟ ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ساتھی ہوتا ہے نا وہ آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آگ جو ہے ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑے گی. ان لوگوں کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بستر، ہر چیز ایسا ہوگا کہ ان کو جلا کے رکھ دے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. تو کفر اور تکذیب انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جہنم سے بچنا کیسے. ایک تو دعائیں پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ عز و جل. بہت ساری دعائیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو اچھا کریں. ہر وہ کام جیسے اب قرآن میں پڑھتے جا رہے ہیں نا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ میں وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ دیکھتے جائیں کہ کس وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اپنی نا ایک لسٹ بنانی شروع کریں، پریکٹیکل ورک سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، صرف علمی باتیں نہیں کرنی، پریکٹیکل کام کرنا ہے. تو اس کی بھی لسٹ بنائیں کہ جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں لسٹ بنانی شروع کر دیں، تاکہ ہم اس کام سے بچ سکیں جو لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کرنے والا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سنائیں. دیکھیں ہم ان کو دوسری سٹوری سے سناتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو یہ قصے سنانے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. قرآن کا تقریباً 1/3 حصہ قصص پر مشتمل ہے. تو ہمیں بچوں کو ہیری پوٹر کا نہیں بتانا. سب کو پتا ہے نا ہیری پوٹر کا، لیکن انبیاء کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں انبیاء کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے، اور اپنے جو گھر کے بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی تذکرہ کرنا ہے. لیکن ان پر علم جھاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر ان کا عقیدہ میں کہیں کوئی خرابی ہے تو وہ بھی درست ہو جائے. کیونکہ اب وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے.
تو ہم اس کا فائدہ اپنے آپ کو نہیں دینا، خالی سب کو دینا، سب گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سب اس آگ سے بچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر، کل ہم پڑھ چکے اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کریں، خالی دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے۔ اور کیا دعا مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔